السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے سیرت کے واقعات میں ایک چھوٹا سا واقعہ رکھوں گا، جس میں مشرکین مکہ کا ایک شخص عمیر بن وہب جو کہ اصل میں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گیا لیکن ایمان لے آیا۔ اس واقعہ کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے صحیح بات آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ شخص عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے بدر کے مقتولین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد جینے کا کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا تو جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کے جاتا اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور میرے پاس وہاں جانے کی ایک وجہ بھی ہے کہ میرا بیٹا وہاں پہ قید ہے۔ صفوان نے صورتحال کو غنیمت جانا اور کہا اچھا تمہارا قرض میرے ذمے، میں اس کو ادا کروں گا، تمہارے اہل میرے اہل کی طرح ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو عمیر نے کہا اچھا تم میری اور یہ اپنی یہ بات جو ہے صیغہ راز میں رکھنا، اور اٹھا اپنی تلوار کو ٹھیک کیا، اس کو زہر آلود کیا اور مدینہ پہنچ گیا۔ اور ابھی وہ اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے باہر باندھ رہا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ نظر پڑ گئی، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن یقین برے ارادے سے آیا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا اس طرح عمیر گلے میں تلوار لٹکائے آیا ہے، یقیناً لگتا ہے کہ برے ارادے سے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر نے اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کو لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، اور عمیر کو کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو کہا کہ آپ لوگوں کو صبح بخیر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحیہ دیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام، اور یہ اہل جنت کا تحیہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا کہ تم نے جو جا کے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو صبح بخیر ہو، اس سے بہتر بات ہم آپس میں کرتے ہیں جب ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور یہ جنت والوں کا مطلب طریقہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ جو قیدی آپ کے لوگوں کے قبضے میں ہے میں ان کے لیے آیا ہوں، آپ احسان فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، پھر تم نے کہا اگر مجھ پہ قرض نہ ہو تو میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں آتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض کی اور اہل کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور جو وہی آپ پہ نازل ہوتی تھی ہم نے اسے جھٹلا دی، لیکن یہ جو معاملہ ہے جو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام پر ہانک کے پہنچا دیا۔ پھر عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان مکہ میں کہتا رہا کہ جی بدر کے جو غم ہے تم بھول جاؤ گے، تم جلد خبر سنو گے، اور عمیر کی خبر پوچھتا رہا۔ بعد میں کسی شخص نے اس کو بتایا وہ تو مسلمان ہو گئے، تو اس نے کہا میں کبھی سے بات نہیں کروں گا اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا، اور ادھر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے اور پھر وہاں پہ اسلام کی دعوت دیتے رہے، ان کے ہاتھ پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے کفر
کی ساری طاقت مل کے نا کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہو تو نقصان نہیں، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بالکل کنورس اس طرح سے کہ پوری دنیا فائدہ پہنچانے لگ جائے، کوششوں میں لگ جائے، نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر اللہ نے ارادہ کیا ہو کہ نقصان ہی پہنچنا تو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ تو ساری بات پلٹتی ہے اللہ کی طرف، وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کا وہ ارادہ کر لے کہ نہیں ہو وہ نہیں ہوتا۔ اور یہی توحید ہے، یہی بنیادی بات ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنی زندگیوں میں لانے اور عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی پہ اسلام کی بہترین حالت پہ موت آئے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ابلیس، دجال اور اس کے چیلے چیلوں کے فتنوں و شرور سے محفوظ رکھیں، اور اگر ہم فتنوں میں آزمائے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اسلام پہ، دین پہ، اسلام کی بہترین حالت پہ ہمیں موت دے۔ آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔